السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کا مطلب ہے کیا، لم کا مطلب ہے نہیں، ترا کا مطلب ہے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے قیلا کہا جاتا، لہم ان سے، کفو کہ روک رکھو، ایدیکم ہاتھوں کو، تمہارے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ دیکھو یہاں بھی آیا ہے قائم کرو نماز، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو نماز۔ اقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ مکے کا واقعہ ہے۔ جب مکے میں چند لوگ ایمان لائے تو وہ کافر قوم مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی، کئی طرح کے ان لوگوں کو تکلیفیں دیتے تھے۔ تو جو ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی لڑنے کا موقع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے خاموش تھے۔ ایمان والوں کو کہا کہ خاموشی سے ایمان لے آؤ اور خاموشی سے رہا کرو۔ چپ کے نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ قوم ان پر ظلم ڈھائے گی۔ یہی ڈر سے وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ایمان لائے ہو تو چھپ کر ہر کام کرو۔ تو جب وہ شخص آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی لڑنے کا موقع دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ کفو اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، ایدیکم یعنی ہاتھوں کو، کفو
روک رکھو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، اللہ کا حکم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب یہ نماز ایک طاقت ہوتی ہے، مومن کی ایک طاقت ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں اتنی بڑی طاقت اور ہمت آ جاتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی حکم کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ 2 کام کرتے رہو۔ فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال یعنی جنگ فرض کر دیا گیا، اذا فریقم تو جب ایک فریق منہم ان میں سے، یخشون الناس ڈرنے لگا لوگوں سے، وہ ڈرتا ہے کس سے؟ لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسا کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے مومن۔ اور جب مدینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ مدینہ چلے جاؤ تو حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ جانے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے فرض کر دیا گیا، جنگ کے لیے۔ تو کیا وہ شخص کیا کرنے لگے؟ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا تو وہ لوگوں سے ڈرنے لگے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ قولو تو انہوں نے کہا، وہ لوگ جو جنگ لڑنے کے لیے مکے میں تیار تھے، اب مدینہ جا کر وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قولو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال کیوں ہم پر فرض کر دیا کہ جنگ لڑو؟ ابھی ابھی تو ہم آئے ہیں، تو آگے کی آیتوں میں تھوڑی مہلت دیتے ہمیں سنبھلنے کی، کیوں ہم پر جنگ ابھی ہی فرض کر دیا گیا؟ لولا اخرتنا کاش ہمیں دیتے تھوڑی مہلت، الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہمیں، یہ کہنے لگے۔ تو قل متاع الدنیا قلیل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہی ہے، والآخرۃ خیر اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، فعل مجہول لا کر بتا رہے ہیں نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلہ دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھے لوگ کہ جنگ جب لڑنا نہیں تھا تب تو بولتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے، وہ ہم پر ظلم کرے تو ہم بھی لڑیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جب لڑنے کا حکم آیا تو کہنے لگے تھوڑی سی مہلت دیتے تھے، کیوں فرض کیا ہم پر جنگ؟ تو ایسے تھے لوگ۔ تو یہاں پر میری آیت ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔